بیرسٹر عامر حسن صاحب، دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ بہت زیادہ پریشر میں ہے، اپنے بیسٹ فرینڈ یورپ سے اپنی فوجیں واپس بلا رہا ہے، رشیا پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، ہم اس وقت بھی ڈائلاگ کو، ٹیبل ٹاک کو، مذاکرات کو، ثالثی کے کردار کو آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں، خواہش رکھتے ہیں، اور اسپیشلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ ایرانی شپ پاکستان کے حوالے کرتا ہے، 22 کرو ممبرز پاکستان کے حوالے کرتا ہے، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ کیا اس وقت ٹرسٹ سچویشن ہے امریکہ اور پاکستان کی بھی۔ آپ کی نظر میں دنیا کس طرف جا رہی ہے، جنگ کس طرف جا رہی ہے، کیا حالات ہیں بیرسٹر عامر حسن صاحب؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، دنیا تو جنگ کی طرف اور بڑھ رہی ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک صدی کے بعد ہمیشہ دنیا کے اندر جو نقشہ ہے وہ تبدیل ہوتا ہے اور طاقت کا توازن بدلتا ہے، اور میرے خیال میں وہی وقت ہے۔ بہت سی قوتیں ایسی ہیں جیسے کہ چائنا، کہ معاشی طور پہ تو بہت مضبوط ہے، لیکن سیاسی طور پہ وہ اپنے اثر و رسوخ کو اس طرح بھی بڑھانا نہیں چاہ رہی جس طرح کوئی سپر پاور کا تصور جو رہا ہے امریکہ کا، یا اس سے پہلے امریکہ اور رشیا کا، یا اس سے پہلے برطانیہ کا، جرمنی کا، تو جس طرح وہ کرتی ہیں۔ تو جو چین ہے اس کے توسیع پسندانہ عزائم نہیں، لیکن بہرحال ایک چیز جو بڑی اب واضح ہوتی جا رہی ہے وہ امریکہ کے فیصلوں کی وجہ سے امریکہ کی سیاسی طور پہ اور عالمی طور پہ کمزور ہوتی ہوئی پوزیشن ہے۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ یورپ کے ممالک بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اور امریکہ ایک ایسی جنگ میں اسے دھکیلا گیا وہاں کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو کہ اسرائیل نے شروع کی، اور اس میں امریکہ آیا، اب اسے جان چھڑانا مشکل ہو رہا ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ امریکہ میں بھی آ رہے ہیں۔ پاکستان کا کردار بہت زبردست رہا ہے کہ اس نے ثالثی کی اور حتی الامکان کوشش کی، اور اس میں کوئی فتح یا شکست پاکستان کی یہ نہیں ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اس میں یہی ہے کہ دونوں فریق ہم پہ اعتماد کر رہے ہیں، اور ابھی تک ایک بڑی جنگ سے یہ خطہ رکا ہوا ہے۔ اب میرے خیال سے جس طرح ایک ڈپلومیسی سٹارٹ ہوئی ہے اس میں بہت سے ممالک اس میں آئیں گے۔ پاکستان موجود ہے، سعودیہ موجود تھا، ترکیہ موجود تھا، اب رشیا بھی آ رہا ہے، اور ان قریب جب ٹرمپ کی ملاقات ہوگی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی چائنیز حکمرانوں کے ساتھ، پریزیڈنٹ شی کے ساتھ، تو آپ اس سے بھی دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف مجھے تو امید ہے کہ۔ اور ویسے بیرسٹر صاحب، یہ جو ولادیمیر پوٹن نے کا بیان آ رہا ہے کہ انہوں نے تعریف کی ہے پاکستان کی، کہ پاکستان نے اپنے زمینی راستے ایران کے لیے کھولے ہیں، جس سے اب ایران کا تیل روس تک پہنچ پائے گا زمینی راستوں کے ذریعے۔ اس کے اوپر ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ وقت آ گیا کہ پاکستانی حکومت بھی اپنے آئل ریزرو کے لیے اپنی فیسلٹیز، اپنے ویئر ہاؤس کھڑے کر لے اور اپنے لیے تیل جمع کر لے ایران سے، تاکہ اس جنگی صورتحال میں حکومت کا اپنا ایک آئل کا ریزرو موجود ہو کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے۔ بیرسٹر صاحب جو تو صاحب، یہی وہ پالیسی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی رہی۔ ہم کہتے رہے ہیں کہ ہر شے کو پرائیویٹائز نہ کریں، گورنمنٹ کا اختیار کچھ چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے۔ بھٹو صاحب نے جو نیشنلائزیشن کی تھی جس پہ بہت سے سرمایہ داروں کو تکلیف بھی رہی اور وہ اس پہ سوال بھی اٹھاتے ہیں، لیکن اس سے تعلیم بہتر ہوئی، علاج بہتر ہوا۔ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر، وہ آپ کو معلوم ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن کی وجہ سے شریف خاندان سیاست میں آیا۔ ہاں جی، بس ایسے ہی ہے، اسی وجہ سے آیا، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ان کی پالیسیز، اب میں اس وقت اس پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، ہمارا کا یا دوسری جماعتوں کا فرق ہی یہ ہے کہ ہم عام آدمی کو ترجیح بناتے ہیں، اور وہ بڑے سرمایہ۔ ویسے بھی گرم ہوائیں چل رہی ہیں، ویسے بھی بیرسٹر صاحب گرم ہوائیں چل رہی ہیں، تھوڑا سا اوائڈ کریں اس وقت، آگے بڑھنے دیں مجھے سر۔ جی بس مجھے ایک بات کہہ لینے دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کی وہ جو پالیسی تھی نیشنلائزیشن کی، اسے اب ذرا بہتر طریقے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور نیشنلائزیشن کا ایک حصہ رہے، کچھ ادارے گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ گورنمنٹ پی آئی اے بیچ کے اور ایک جہاز خرید لے، یا پی آئی اے بیچ کے بسیں حکومت چلائے اور جہاز سرمایہ دار چلائے۔ یہ لمحہ فکریہ۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک طرف پی آئی اے کے 33 جہاز 10 ارب میں، ایک طرف ایک جہاز 10 ارب میں۔ آگے بڑھنے دیں ڈاکٹر علی عمران صاحب، آپ کی نظر میں دنیا کس طرف جا رہی ہے حضور؟ یہ جنگ کس طرف جا رہی ہے؟ پاکستان کا رول کیا، اپرچونٹیز ہیں ہمارے لیے؟ یور اوپینین سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعالیٰ صاحب دیکھیں، دنیا تو ہمیشہ آگے بڑھ رہی تھی اور دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے، لیکن پوری دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور جب آپ نارتھ امریکہ اور یورپ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک بڑے دیرپا قسم کے پلان بنائے جاتے ہیں فیوچر کی ڈیٹس کو سامنے رکھ کر۔
क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने आज तक कभी कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई पिछले 77 सालों में, जब से पाकिस्तान वजूद में आया, आपने कभी कोई माशी पॉलिसी बनाई, कभी आपने कोई इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी बनाई, कभी आपने कोई ऐसी तालीमी पॉलिसी बनाई जिसके सवालात आपको अगले 10 या 15 सालों में मिलते हो? जो भी हुक्मरान पाकिस्तान में आया, आप देखें कि इन जितनी भी जमातें आई, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी दी इस मुल्क को। आज आपकी मुल्क की हालत ये है कि ताला साहब 148 टेक्सटाइल मिल्स जो है आपकी फैसलाबाद में बंद हो चुकी हुई है। आज रियल स्टेट सेक्टर कंप्लीटली तौर पर आपका तबाह हो चुका। आज आम जो आदमी है उसके सर पर आपने 400 लीटर का पेट्रोल का जो है बोझ डाला हुआ है। देखिए, इंटरनेशनली पेट्रोल की कीमतें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन आप ये देखें कि आप लेवी टैक्स को कहाँ लेकर चले गए। आप 1 लीटर के ऊपर तकरीबन 120 रुपए के करीब लेवी टैक्स है, जिसको फेडरल टैक्स जो है जो गवर्नमेंट वसूल कर रही है। अगर इस टैक्स को खत्म कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि लेट मी करेक्ट यू सर, डॉक्टर साहब सॉरी, पेट्रोल पे 153 है, डीजल पे 116 है सर टैक्स। अभी जो बढ़ाए हैं वो जी सर। तो अगर ये कम कर दिया जाए तो आप नहीं समझते, आप ये नहीं समझते कि ये टैक्सेस खत्म कर दिए जाएं तो आम आदमी की जिंदगी में कितनी बेहतरी आएगी। आपके जो बसों के किराए हैं, जो रोजमर्रा के लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, उनकी जिंदगी में कैसी बेहतरी आएगी। और जो आपकी रोजमर्रा की जरूरियात की अशिया है, खुर्दोनोश है, उन पर कितनी कमी आ जाएगी। लेकिन कोई पॉलिसीज नहीं है। देखिए ना, ये जो टैक्सेस आप बढ़ा रहे हैं, इसके भी पीछे वजूहत है, मैं आपके नाज़रीन को बता दूं, क्योंकि टैक्स का शॉर्टफॉल है। इस वक्त 600 से लेकर 1300 बिलियन रुपीस का टैक्स का शॉर्टफॉल है जो एफबीआई कर रही है, और इनके पास और कोई जरिया नहीं है उस टैक्स को पूरा करने के सिवाय आपके ऊपर मजीद टैक्स के जो बोझ है वो लादा जाए। हम तो पहला सवाल की तरफ आ जाते हैं, पॉलिसीज की तरफ। देखें, पिछले 70 सालों में जिस तरह इस मुल्क को गवर्न किया गया, जो भी आया उसने अपने जाती मफादात के लिए इस मुल्क को इस्तेमाल किया। लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रेटजी थी, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी थी, उनको लेकर आए। जैसे आपने कहा कि पिछले 70 सालों में कमर्शियल एंटिटीज जो है उनके पास तो ऑयल रिजर्व्स हैं, करने के लिए स्टोरेज है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के पास अपने लिए स्टोरेज करने के लिए कोई जराए नहीं है। आज तक हमने स्टोरेज करने के लिए कभी सोचा ही नहीं कि अगर कोई ऐसा हमारे पास आ जाए, कुदरती आफत हो या दुनिया में अगर तेल की शॉर्टेज हो जाए, तो हमारे पास कुछ स्टेप होने चाहिए, उसका अपनी वजूद आपको नजर ही नहीं आता। मैं ये समझता हूँ कि आज भी इस चीज का फुकदार है। आप अपने लिए तो 11 अरब रुपए का जहाज को खरीद रहे हैं, और बाकी पूरी कौमी एयरलाइन आपने 10 अरब रुपए में बेच दी। और आप सोचें कि किस तरह उन्हें दामों माजी से लेकर आज तक इस मुल्क के इदारों को तबाह दिया गया। और अब मैं आपको ये बताऊं कि अब आपको कोई बहुत लेवरेज या गुंजाइश बाकी नहीं बची आपके पास कि आप इसको दोबारा खड़ा कर सकें। प्लीज अलाउ मी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर साहब, आई अपोलोजाइज। सरदार अब्दुल रहमान खितरान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। खितरान साहब। वालेकुम सलाम राजा साहब, थैंक यू।